السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فی التبصرہ ان کون الواحد من العشرہ والید من زید غیرہ مما لم یقل به احد من المتکلمین سوى جعفر ابن حارث وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته، وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد متناول لكل فرد مع أغياره، فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة، وأن تكون العشرة بدونه، وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها، هذا كلامه ولا يخفى ما فيه۔ آج کی اس عبارت سے صاحب شرح عقائد یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اجزائے غیر محمولہ نہ اپنے کل کا عین ہیں اور نہ ہی ان کا غیر ہیں۔ اس کے باوجود صاحب مواقف کی توجیہ لا ہوا بحسب المفہوم ولا غیرہ بحسب الوجود صادق نہیں ہے۔ آج کے اس سبق میں اجزائے غیر محمولہ کے اپنے کل کا غیر نہ ہونے پر شیخ ابو المعین کے قول سے سند پیش کر رہے ہیں۔ تو شیخ ابو المعین نے تبصرہ میں، اپنی کتاب تبصرہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اجزائے غیر محمولہ اپنے کل کا غیر نہیں ہوتے بلکہ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے داخل ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ غیر نہیں ہوتے۔ تو اس کو صاحب کتاب یہاں سے وذکر فی التبصرہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ ابو المعین نے اپنی کتاب تبصرہ میں ذکر کیا ہے کہ واحد من العشرہ کا عشرہ کے غیر ہونے کا اور ید زید کا غیر ہونے کا متکلمین میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے اور ید زید کا غیر ہے۔ متکلمین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے، غیریت کا قائل کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ معتزلہ بھی اس کے قائل نہیں ہے سوائے جعفر ابن حارث معتزلی کے، کہ وہ اس کا قائل ہے کہ ید زید یا واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے۔ معتزلی جعفر ابن حارث نے جو یہ بات کہی غیریت کی، اس پر تمام معتزلہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی اس بات کو جہالت پر محمول کیا ہے۔ اس لیے اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ واحد من العشرہ یا عشرہ کا غیر نہیں ہے اور ید زید وہ زید کا غیر نہیں ہے، کیونکہ عشرہ ان تمام افراد اور اکائیوں کے مجموعے کا نام ہے جس سے وہ مرکب ہے اور ہر اکائی کو باقی اکائیوں کے ساتھ شامل ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ لہذا ہر اکائی پر عشرہ جو ہے وہ صادق آئے گا۔ بات سمجھائی؟ اور باقی مثال کے طور پر واحد من العشرہ، وہ عشرہ جو ہے 1 سے لے کر 10 تک کی جتنی اکائیاں سب کا مجموعہ ہے، لہذا 1 سے لے کر 10 تک کی اکائیوں میں سے ہر اکائی الگ الگ جو ہے نا وہ بھی اس میں داخل ہے، تو ہر ایک پر عشرہ کا صدق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لہذا واحد من العشرہ بھی تو عشرہ ہی سے ہے نا، تو وہ عشرہ کا غیر نہیں ہوگا۔ اب اگر واحد من العشرہ جو کہ عشرہ میں داخل ہے، اگر وہ عشرہ کا غیر ہو تو عشرہ میں داخل تو وہ بھی ہے نا، تو جب عشرہ میں وہ خود بھی داخل ہے اور عشرہ کا غیر ہے وہ، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کا غیر ہونا لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ اپنے آپ کا غیر ہونا لازم آئے گا، اپنا بھی غیر ہوگا۔ لہذا
جب ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ واحد من العشرہ یہ عشرہ میں داخل ہے، وہ اس کا غیر نہیں ہے، اگر غیر ہوگا، واحد اور عشرہ میں مغایرت ہوگی تو کوئی بھی غیر شے دوسرے کے بغیر پالی جاتی ہے نا، تو اس سے پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ عشرہ کا وجود بغیر واحد کے ہو جائے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ید زید وہ زید کا غیر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر زید کا غیر ہوگا تو ید زید بھی تو زید کے اندر داخل ہے، جب زید کے اندر داخل ہے تو خود اگر ید زید زید کا غیر ہوگا تو وہ خود اپنا بھی غیر ہوگا، اور اگر غیریت ہوگی تو ایک غیر دوسرے کے بغیر پا لیا جاتا ہے، تو پھر تو زید کا ید کے بغیر یا ید کا زید کے بغیر، ید کا زید کے بغیر پایا جانا ممکن ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی شے کا اپنی ذات ہی کے مغایر ہونا یہ باطل ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس سے یہ بات بیان کر دی صاحب کتاب نے کہ شیخ ابو المعین نے جو تبصرہ میں کہا ہے وہ یہ کہ جز اپنے کل کا غیر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وذکر فی التبصرہ، اور تبصرہ میں یہ مذکور ہے کہ ان کون الواحد من العشرہ والید من زید، کہ واحد من العشرہ اور ید من زید یہ عشرہ کا کیا ہے؟ غیر ہے، غیر نہیں ہے۔ یعنی تبصرہ میں یہ مذکور ہے کہ واحد من العشرہ اور ید من زید یہ اس کا غیر ہو مما لم یقل به احد، غیریت یہ اس میں سے ہے جس کا کوئی قائل نہیں ہے متکلمین میں سے، یعنی اس میں داخل مانتے ہیں، غیریت نہیں مانتے۔ سوا جعفر ابن حارث، سوائے جعفر ابن حارث معتزلی کے، معتزلہ بھی نہیں مانتے سوائے جعفر ابن حارث کے، وقد خالف فی ذلک جمیع المعتزلہ، اور جعفر ابن حارث نے اس سلسلے میں تمام معتزلہ کی مخالفت کی ہے، کیونکہ تمام معتزلہ اس کو غیر نہیں مانتے۔ وعد ذلک من جہالاتہ، اور جعفر ابن حارث نے جو بات کہی اس کو اس کی جہالتوں سے شمار کیا گیا ہے۔ وہذا، یہ واحد من العشرہ یا ید زید، زید کا غیر ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا غیر نہیں ہے، اور واحد من العشرہ عشرہ کا غیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہذا لأن العشرۃ اسم لجمیع الافراد، وہ اس وجہ سے کہ عشرہ وہ نام ہے تمام افراد کا، 1 سے لے کر 10 تک کی جو اکائیاں ہیں، تمام افراد کے مجموعے کا نام ہے عشرہ، متناول لکل فرد مع اغیارہ، کہ وہ ہر ایک فرد کو شامل ہے جو فرد اس کے غیروں کے ساتھ ہو، یعنی ہر 1 سے لے کر 10 تک کے ہر اکائی کو وہ شامل ہے، اور اس طور سے کہ وہ اکائی اپنے غیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ فلو کان الواحد غیرہا، تو اگر واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہوتا لصار غیر نفسی، تو خود اپنا غیر ہو جائے گا، کیونکہ وہ واحد اس غیر میں، اس عشرہ میں داخل تو ہے نا، اور عشرہ کا غیر ہے تو خود اس میں بھی داخل ہے، تو خود اپنا غیر ہو جائے گا۔ لأنہ من العشرہ، کیونکہ وہ عشرہ سے ہے۔ وان تکون العشرۃ بدون، ایسی اگر مغایرت ہوگی تو ایسی صورت میں عشرہ کا بغیر واحد کے ہونا بھی لازم آئے گا، کیونکہ ایک غیر دوسرے غیر کے بنا پا لیا جاتا ہے، حالانکہ عشرہ کا وجود واحد کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور یہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ واحد من العشرہ عشرہ کا غیر نہیں ہے۔ وکذا لو کان ید زید غیرہ، ایسے ہی اگر ید زید غیر زید ہوتا، لکان الید غیر نفسہا، تو ید خود اپنے غیر ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ید غیر زید ہے، اور زید جب غیر زید اگر ہوگا تو زید میں بھی زید میں وہ داخل بھی ہے، جب داخل ہے تو غیر زید اگر ہوگا تو وہ اپنا بھی غیر ہو جائے گا۔ ہذا کلام شیخ ابو المعین کا تبصرہ میں یہ پوری گفتگو ہے۔ ولا یخفا ما فی ہے، صاحب شرح فرماتے ہیں لیکن شیخ ابو المعین کے اس قول میں جو خرابی ہے وہ بھی آپ پر مخفی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے یہ کہا کہ واحد من العشرہ عشرہ میں داخل ہے، اور جب داخل ہے تو وہ اس کا غیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر ہوگا تو ایسی صورت میں خود اپنا غیر ہونا لازم آئے گا۔ تو انہوں نے داخل ہونے کو اس کے عدم غیریت پر دلیل بنا دیا،
حالانکہ بچوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی میں داخل ہو تو داخل ہونے سے وہ اس کی غیر نہ ہو. آپ کسی جگہ میں داخل ہو جائیں تو ایسا لازم نہیں آئے گا کہ آپ اس جگہ کے عین ہو گئے, اس کا غیر نہیں رہے. داخل ہونے سے غیر ہونا لازم نہیں آتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر انفکاک متصور ہے تو ایسی صورت میں غیر ہے, یہ کہنا صحیح ہے. اس لیے صاحب شرح نے فرمایا لا یخفا ما فی ہے. شیخ ابو المعین کے کلام میں جو کمزوری ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے. آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہی العلم والقدرہ والحیات, یعنی صفات حقیقیہ کا شمار کراتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں بچوں کہ اشاعرہ کے نزدیک صفات حقیقیہ 7 ہیں اور ماتریدیہ کے نزدیک صفات حقیقیہ 8 ہیں. چونکہ صاحب کتاب مصنف ماتریدی ہیں اس لیے وہ صفات حقیقیہ کو یہاں پر 8 شمار کرائیں گے. تو صفات حقیقیہ کو شمار کراتے ہیں صاحب شرح, اور بیچ بیچ ان صفات حقیقیہ میں سے ہر ایک کی تعریف ذکر کر دیتے ہیں, اس کا جو اثر ہوگا وہ اثر کو ذکر کر دیتے ہیں. فرماتے وہی اے صفات الازلیہ, یعنی اللہ کی صفات ازلیہ علم ہے. علم کسے کہیں گے؟ اللہ کے علم ازلی کی تعریف کر رہے ہیں. وہی صفت ازلیۃ, اللہ کی صفت ازلیہ جو علم ہے, علم ایسی صفت ازلیہ ہے تنکشف المعلومات عند تعلقها بها, کہ معلومات کا انکشاف ہو جاتا ہے جب اس معلوم ہونے والی شے کا تعلق اس صفت علم سے ہوتا ہے. معلوم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے معلوم ہو, بلکہ معلوم تنکشف المعلومات میں معلوم سے مراد وہ ہے کہ جس کا علم ہو سکے, یعنی جس کو یہاں پر گویا کہ اس کو معلوم بالقوہ کہہ دیا گیا ہے. بات سمجھائی؟ تو ہر معلوم ہو جانے والی چیز منکشف ہو جائے جیسے ہی اس کا تعلق صفت علم سے ہو, تو صفت علم وہ انکشاف تام کو لازم کرتی ہے. اور یہاں پر علم کی مطلق علم کی تعریف نہیں ہے بلکہ علم ازلی کی تعریف ہے, باری تعالیٰ کے علم کی تعریف ہے یہ. والقدرہ, اور یہ دوسری صفت کیا ہے؟ قدرت. وہی اب قدرت کی تعریف کر رہے ہیں. قدرت کسے کہتے ہیں؟ تو قدرت کہتے ہیں کہ قدرت مقدورات میں مؤثر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مقدورات میں مؤثر ہوتی ہے کہ جب کسی بھی مقدور کا اللہ کی قوت سے اور قدرت سے تعلق ہوتا ہے تو وہ قدرت اس مقدور میں مؤثر ہوتی ہے. فرماتے ہیں وہی صفت ازلیۃ تؤثر فی المقدورات, قدرت ایک ایسی صفت ازلیہ ہے جو مقدورات میں مؤثر ہوتی ہے عند تعلقها بها, جب ان مقدورات کا تعلق اس قدرت سے ہوتا ہے, اس صفت سے ہوتا ہے. بات سمجھائے بچوں؟ والحیات وہی صفت ازلیۃ توجب صحت العلم, اور حیات وہ ایک ایسی صفت ازلیہ ہے جو صحت علم کو واجب کرتی ہے. تو اللہ رب العزت کی حیات صفت ازلیہ ہے, صحت علم کو واجب کرتی ہے. ہماری حیات اس معنی کر نہیں ہے, ہماری حیات بے معنی اعتدال نوعی ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو یہاں پر جو تعریف کر رہے ہیں حیات کی وہ صفت ازلیہ کہ اللہ رب العزت کی حیات کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحت علم کو واجب کرے. والقوہ وہی بے معنی القدرہ, اور قوت یہ بے معنی قدرت ہی ہے. والسمع, اور سمع وہی صفت تتعلق بالمسموعات, اور سمع ایک ایسی صفت ہے اللہ رب العزت کی جو مسموعات سے متعلق ہوتی ہے. والبصر وہی صفت تتعلق بالمبصرات, اور بصر ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق مبصرات سے ہوتا ہے. فتدرک بہما ادراکا تاما, لہذا سمع اور بصر دونوں کے ذریعے سے ادراک تام حاصل ہوتا ہے. سمع سے مسموع کا ادراک تام ہوتا ہے اور بصر سے مبصر کا ادراک تام ہوتا ہے. ادراک تام ہوتا ہے, یقین ہو جاتا ہے. لا علی سبیل التخیل والتوہم, کسی مسموع کو سنا جائے تو ادراک تام ہو جاتا ہے, اس کا یقین ہو جاتا ہے, تخیل اور وہم نہیں رہتا ہے. وہاں پر ادراک علی سبیل التخیل اور علی سبیل التوہم نہیں ہوتا ہے. بات سمجھائی؟ تو بلکہ یقین ہو جاتا ہے.
تو اللہ کی صفت سم، اللہ کی صفت بصر یہ ادراک تام کرتی ہے، اس پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز مخفی نہیں، باریک سے باریک چیز مخفی نہیں، اور ہلکی سے ہلکی سنے جانے والی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ہلکی سے ہلکی سنی جانے والی چیز کو سن لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی سم اور بصر یہ کسی آلے کے ذریعے سے نہیں ہے، کسی حاسے بصر کے ذریعے سے نہیں ہے، اس طور سے کہ بھئی حاسے بصر کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ہماری اگر نگاہوں کی شعاعیں نکلتی ہیں، کسی چیز سے ٹکتی ہیں، تو ہماری یہ شعاعیں، نگاہوں سے نکلنے والی شعاعیں کسی چیز سے متاثر ہوتی ہیں تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ ہماری کانوں کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس سے ہوائے متکیف بالصوت جب ٹکراتی ہے تو ہمیں وہ آواز آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام جسمانی چیزوں سے پاک ہے، ان تمام آلات سے پاک ہے، وہ اس کو ہر مسموع کی سمع حاصل ہے، اس کو ہر مبصر کو وہ دیکھتا ہے بغیر کسی آلہ اور بغیر کسی حادثے کے تأثر کے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا ولا علی طریق تأثر حادثۃ، کسی حادثہ کے تأثر کے طریقے پر نہیں، اور نہ ہی ہوا کے وصول کے طریقے پر کہ ہوا صوت سے متکیف ہو کر پہنچتی ہے ہمارے کان میں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نہیں سنتا ہے جیسے کہ ہم سنتے ہیں آلہ سے۔ ولا يلزم من قدمه ما قدم المسموعات، اب اللہ رب العزت کی چونکہ صفت سمع اور صفت بصر یہ کیا ہے؟ قدیم ہے، تو اب اگر کوئی کہے قدیم ہے تو اللہ رب العزت ازل میں قدیم تھا، ازل میں سمیع اور بصیر تھا، اس کے لیے صفت سمع اور صفت بصر تھی، تو اس سے تو لازم آئے گا مسموعات کا قدیم ہونا، مبصرات کا قدیم ہونا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہیں، مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا اس کی بنا پر لازم نہیں آئے گا۔ اصل میں در حقیقت یہاں پر صاحب کتاب ایک فلاسفہ کے ایک اشکال کا دفاع کر رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ سمع اور بصر کے ازلی ہونے سے ان کے متعلقات لام کے فتح کے ساتھ متعلقات کا ازلی ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ حادث ہیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے سمع اور بصر یہ قدیم ہونے سے ان کے متعلقات کا قدیم ہونا لازم اور ازلی ہونا لازم نہیں آئے گا، جس طرح سے علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے وہ ان دونوں کے متعلقات یعنی مقدورات اور معلومات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا، اسی طریقے سے سمع اور بصر کے قدیم ہونے سے ان کے مبصرات اور مسموعات جو کہ متعلقات ہیں ان کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ ہاں یہ سب کے سب حادث ہیں، تو اب کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جب یہ حادث ہیں تو ان سے تعلق سمع اور بصر کا ہوگا تو سمع اور بصر کا بھی حادث ہونا لازم ہے، نہیں، ان کے متعلقات حادث ہیں، اور متعلقات سے جو تعلق ہوا ہے وہ تعلق حادث ہوگا، خود صفت سمع خود صفت بصر وہ حادث نہیں ہوگی، بلکہ ان کا تعلق حادث ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تعلق حادث ہوگا، اور تعلق بدلتا رہتا ہے، تغیر تعلق میں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت ازل میں جانتا ہے کہ زید پیدا ہوگا، پھر زید پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ زید پیدا ہو گیا، پھر تو کچھ زمانہ گزر گیا تو اللہ رب العزت یہ جانتا ہے زید پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر علم میں تغیر ہوا نا، کہ پہلے مستقبل سے متعلق تھا، پھر ماضی سے متعلق ہوا، پھر ماضی بعید سے متعلق ہو گیا، پھر حال سے متعلق ہو گیا، تو یہ تغیر ہوا صفت میں۔ تو ہم کہیں گے نہیں، صفت میں تغیر نہیں ہوا، تعلق میں تغیر ہوا، صفت میں تغیر نہیں ہوا۔ جب زید داخل ہو گیا، زید جب پیدا ہو گیا تو اس کے پیدا ہونے سے اس کا علم متعلق ہو گیا، اور زید جب پیدا ہوگا تو اس کے ہونے سے مستقبل سے اس کا علم متعلق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس صفت علم میں کوئی تغیر نہیں ہے، اللہ کی صفت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق میں تغیر و تبدل ہے۔ بالکل بچوں یہ ایسے ہی ہے، ایک آئینہ ہے، آئینہ آپ ایک جگہ پر ایک راستے میں لگا دیں، اب وہ آئینہ اپنی جگہ پر ہے، اس آئینے کے سامنے سے آپ گزریں گے تو آپ کی صورت نظر آئے گی، کیونکہ اس آئینے کا تعلق آپ کی صورت سے ہو گیا تو اب آپ کی صورت نظر آئے گی۔ اس آئینے کے سامنے سے کوئی جانور گزرے گا تو جانور کی صورت نظر آئے گی، کیونکہ اب اس آئینے کا تعلق کس سے ہو گیا؟ جانور سے ہو گیا۔
उस आईने के सामने से कोई दूसरी चीज अगर निकाली जाएगी तो वो दूसरी चीज नजर आएगी, क्योंकि आईने का ताल्लुक अब उस दूसरी चीज से हो गया। हर हाल में देखिए, ताल्लुक तो आईने का बदल रहा है, लेकिन आईना खुद हर हाल में अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो रहा है। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तर सिफात अपने मुताल्लक़ात के एतबार से मुतगय्यर नहीं होती हैं। तगय्युर और हुदूस जो होता है उसके उनके ताल्लुकात में होता है, ना कि खुद सिफात में। बात समझ आई बच्चों? इसी को साहिब किताब ने फरमाया अपने इन लफ्जों में, फरमाते हैं वला यल्ज़मु मिन क़िदमिहिमा, इन दोनों सिफतों के क़िदम से लाजिम नहीं आएगा मस्मुआत और मुबसरात का क़िदम। कमाला यल्ज़मु मिन क़िदमिल इल्म वल क़ुदरा, जैसे कि इल्म और कुदरत के क़िदम से लाजिम नहीं आता है मक़दूर और मालूम का क़दीम होना, मक़दूरात और मालूमात का कदीम होना। क्यों? लिअन्नहा सिफ़ातुन क़दीमा, क्योंकि ये सब के सब सिफ़ात क़दीमा हैं। लहा ताल्लुक़ातुन बिल हवादिस, इन सिफ़ात क़दीमा क्या ताल्लुक़ होता है, ताल्लुक़ात होते हैं हवादिस से, तो ताल्लुक़ात हादिस होंगे हवादिस की बिना पर, ना कि ये सिफ़ात हादिस होंगी। बात समझ आई बच्चों? अगले साहिब किताब फरमाते हैं वल इरादा वल मशिय्या, इरादा और मशियत, ये इरादा और मशीयत भी अल्लाह की सिफत है। इरादा और मशीयत कहते किसे हैं? तो इरादा और मशीयत बच्चों कहते हैं कि इरादा और मशीयत, देखिए कुदरत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मकदूर पर कादिर है, हर मकदूर पर कादिर है। मसलन वो जैद को फला वक्त में पैदा करेगा तो पैदा करने पर कादिर, जैद को रिस्क देगा, रिस्क देने पर कादिर, किस वक्त में रिस्क देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निस्बत हर मकदूर की जानिब बराबर है। जैद पैदा करेगा, जैद के पैदा करने की तरफ उसकी कुदरत की निस्बत बराबर है, चाहे वो अब पैदा करे, कल पैदा करे, आइंदा 3 साल के बाद पैदा करे, कब पैदा करे, हर एक वक्त की तरफ उसकी कुदरत की निस्बत बराबर है। मकदूर से जो उसकी कुदरत का ताल्लुक है तो उसके किसी वक्त से वो मुक़य्यद नहीं है, तो किसी मखसूस वक्त में उसका वुकू हो, इससे कोई तखसीस भी नहीं है। तो कुदरत का ताल्लुक सबकी तरफ, कुदरत की निस्बत सबकी तरफ बराबर है। हाँ, जैद खास वक्त में पैदा हुआ या खास वक्त में पैदा होता है, तो खास वक्त में पैदा होने की तखसीस जो सिफत करती है वही इरादा और मशीयत कहलाती है। तो इरादा और मशीयत वो कुदरत के अलावा दूसरी सिफत है, नफ्से कुदरत नहीं है। इससे आपने समझ में आ गया, क्योंकि कुदरत की निस्बत सबकी तरफ बराबर, सारे औकात की तरफ बराबर, सारे मकदूरात की तरफ बराबर। अब किसी एक मकदूर को खास वक्त में मार्ज़ वजूद में लाया जा रहा है, इससे तखसीस को जो वाजिब करेगी वही सिफत इरादा और सिफत मशीयत है। तो इससे समझ में आ गया कि कुदरत, वो इरादा और मशीयत ये कुदरत के अलावा दूसरी सिफतें हैं। बात समझ आई? इसी को बयान करना मकसूद है साहिब किताब का, क्योंकि कुछ लोगों ने इरादा और मशीयत को ऐन कुदरत समझ लिया है। साहिब किताब फरमाते वाले इरादत वल मशीयत वहुमा इबारतान अन सिफतिन फिल हज, इरादा और मशीयत ये दोनों सिफतें, ये दोनों नाम हैं ऐसी सिफत का जो सिफत हई की और हयात वाले के अंदर पाई जाती है। तू जो वो तखसीस अहदिल मकदूरैन, जो मकदूरैन में से किसी एक की औकात में से किसी एक वक्त में वुकू की तखसीस को वाजिब करती है। मा इस्तिवाए निस्बतिल कुदरती इलल कुल, हालांकि कुदरत की निस्बत सबके सारे औकात की तरफ बराबर बराबर है, और इसने तखसीस को वाजिब कर दिया, तो कुदरत के अलावा दूसरी सिफत होगी ना इरादा और मशीयत। व कौना मा इस्तिवाए निस्बतिल कुदरती इलल कुल व कौने ताल्लुक़िल इल्म ताबिअन लिल वुकू, ऐसे ही निस्बत कुदरत की निस्बत सबकी तरफ बराबर बराबर है, और साथ ही साथ इल्म का ताल्लुक वुकू के ताबे है। किसके ताबे है? इल्म का ताल्लुक वुकू के ताबे है। यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर भी साहिब के शरा ने ये जुमला बोलकर इसमें फलासफा की तरदीद की है, जो इरादा को ऐन इल्म करार देते हैं। क्या कहते हैं? इरादा को ऐन इल्म करार देते हैं। हालांकि साहिब शरा फरमाते हैं कि इरादा ये ऐन इल्म नहीं है, इल्म तो वुकू के ताबे है,
علم کو تو وقوع کے تابع ہے اور وقوع کی تخصیص کو واجب کرتا ہے ارادہ. تو اب ایسی صورت میں ارادہ عین علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فلاسفہ نے چونکہ یہ خیال کیا اس لیے صاحب کتاب نے اس کی تردید کر دی. فرمایا ساتھ ہی ساتھ کہ قدرت کی نسبت سب کی طرف برابر ہے اور علم کا تعلق وقوع کے تابع ہے. بات سمجھائی؟ وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم ان المشيئة قديمة والإرادة حادثة. صاحب کتاب فرماتے ہیں صاحب شرح کہ صاحب کتاب صاحب متن نے فرمایا والإرادة والمشیہ دونوں کو جمع کر کے کہہ دیا نا، اور دونوں کے ازلی ہونے کا چونکہ صفات ازلیہ میں ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ارادہ بھی ازلی اور قدیم ہے اور مشیت بھی ازلی اور قدیم ہے. تو یہ دونوں کو جمع کر کے اشارہ صاحب کتاب نے اس بات کی طرف کر دیا کہ ارادہ اور مشیت دونوں ازلی اور قدیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا یہ تردید کرنا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ارادہ اور مشیت کے درمیان فرق کیا ہے اور کہا کہ مشیت تو قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے. آپ نے جان لیا کہ ارادہ اور مشیت دونوں کا معنی کیا تھا. مقدورین میں سے کسی ایک کو اس کے خاص وقت میں وقوع کی تخصیص کو واجب کرنا یہ ارادہ اور مشیت کا معنی تھا. اور جب یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو ارادہ اور مشیت دونوں جب ایک ہی ہیں تو اس طریقے سے یہ فرق کرنا کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے یہ کہنا غلط ہے. تو ان کی تردید کی طرف مصنف نے دونوں کو جمع کر کے اشارہ کر دیا. صاحب شرح فرماتے ہیں فیما ذکر ماقبل میں جو صاحب کتاب نے ارادہ و مشیت کو جمع کر کے جو ذکر کیا ہے تنبیہ، اس میں تنبیہ ہے علی الرد علی من زعم ان لوگوں کی تردید پر جنہوں نے یہ خیال کیا ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے. قائمۃ بذات اللہ تعالی اور ارادہ کو حادث ماننے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم مان لیا. وعلی من زعم ان معنی ارادۃ اللہ تعالی فعلہ ایسے ہی ارادہ و مشیت دونوں کی وہاں پر تفصیل اور توضیح کی کہ دونوں کی تعریف ہم نے کر دی کہ ارادہ اور مشیت کیا ہے، تخصیص کو واجب کرتے ہیں. تو اب اس میں رد ہو گیا ان لوگوں کا بھی جنہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے ارادے کا معنی یعنی اللہ رب العزت اپنے ارادہ اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت مکرہ اور مجبور نہیں ہے اور بھولنے والا نہیں ہے. اور اللہ رب العزت اپنے علاوہ دوسرے یعنی بندے کے کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ارادہ نہ ہی امر کے معنی میں ہے اور نہ ہی ارادہ عدم غلبہ کے معنی میں ہے، بلکہ ارادہ کس کے معنی میں؟ تخصیص کے معنی میں ہے. تو تخصیص کے جب معنی میں ہے تو ایسی صورت میں تخصیص کے جب معنی میں ہو گیا تو ان لوگوں کی تردید ہو گئی اس صورت میں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت اگر اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اسے بھولتا نہیں ہے، اس سے مغلوب نہیں ہوتا ہے. اور دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس فعل کا دوسرے کو حکم دیتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ارادہ وہ امر کو مستلزم نہیں اور امر ارادے کو مستلزم نہیں ہے. جبکہ یہاں پر معتزلہ جیسے لوگوں نے دونوں کے درمیان استلزام سمجھ لیا تو ان کی تردید ہو گئی نا. فرماتے ہیں وعلی من زعم ایسی تردید ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ خیال کیا ان معنی ارادۃ اللہ تعالی فعلہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے انہ لیس بے مکرہن ولا ساہن کہ اللہ رب العزت نہ مجبور ہے نہ ہی بھولنے والا ہے نہ ہی مغلوب ہے. وہ معنی ارادت ہی اور جنہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ رب العزت کا اپنے علاوہ دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے انہ عامر بہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دینے والا ہے. کیفا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اپنے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی ہو کہ وہ مغلوب نہیں ہے اور دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا معنی ہو کہ وہ اس کو حکم دیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیفا کیسے ہوگا؟ وقد امر کل مکلف بالایمان حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر مکلف کو ایمان کا حکم دیا ہے. کس کا؟ ہر مکلف کو ایمان کا حکم دیا نہیں دیا. تو امر یہ ارادے کے لیے لازم نہیں ہے، ایسے ارادہ بھی امر کے لیے لازم نہیں ہے. بات سمجھائی؟ اس کو بیان کر رہے ہیں جیسے کہ معتزلہ نے یہ خیال کر لیا کہ دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حکم دیتا ہے، یعنی مستلزم امر مان لیا انہوں نے.
تو اس کو بیان اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کہ معتزلہ نے سمجھ لیا نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین کو ایمان کا مکلف بنایا ہے، تمام لوگوں کو ایمان کا مکلف بنایا ہے، اور تمام تر واجبات کے ایمان کا مکلف بنایا ہے، تمام تر واجبات کا مکلف بنا دیا۔ تو مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، تم یہ فرض ادا کرو، تم یہ واجب ادا کرو، ہر ایک پر امر تو ہے وہاں پر، لیکن ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کسی بھی کام کو بھی چاہے تو وہ ضرور ہو جائے گا ہے۔ اگر وہاں پر دیکھیے امر تو ہے ایمان کا، لیکن ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو ہر ایک ایمان والا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ امر یہ مستلزم ارادہ نہیں، اور ارادہ یہ مستلزم امر نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اگلے کی گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔